بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيل الله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي المعين المتين الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین، ابھی کئی نعت شریف اور منقبت کے اشعار جناب رفیق کیپٹن صاحب آپ کو سناتے ہیں اور بہت ہی والہانہ انداز، شاندار آواز کے ساتھ گنگناتے رہے. اور اللہ کا احسان ہے کہ کئی سالوں سے اللہ نے ان کی آواز سننے کا ہم سب کو موقع دیا ہے اور آگے بھی اللہ اسے قائم و دائم رکھے انشاءاللہ. اب جانتے ہیں یہ محفل ذکر حسین، ذکر پنجتن پاک، ذکر اہل بیت، ذکر تاجدار انبیاء اور انہی کی صفاتوں اور عظمتوں پر مشتمل ہے. آپ کا وقت نکال کے یہاں پہ آنا اور ایک کافی دیر تک اس امید پہ بیٹھے رہنا کہ نہ جانے کون سا وقت ایسا آئے، کون سا لمحہ اسی دوران محفل میں ایسا ہمارے لیے اللہ ناصل کرے جو ہمیں اللہ نے فضل میں جگہ دی اور حسین کے غلاموں میں ہمارا شمار عطا فرمائے. آمین آمین. آپ اور ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ 1447 و ہجری ہے، یعنی ہم کافی دور حضور کے زمانے سے، حیاتی زمانے سے ہو چکے ہیں. مگر ظاہری حیات اور باطنی حیات مصطفیٰ کے لیے کوئی فرق نہیں. بے شک بے شک. حضور جیسے ظاہری حیات میں تھے ایسے ہی حیات باطنی بھی مصطفیٰ اسی انداز اور اسی حالت میں ہے. سبحان اللہ. بلکہ قرآن کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. محبوب ہر آنے والا وقت آپ کے لیے گزرے ہوئے وقتوں سے بہتر ہے. بے شک بے شک. گویا آج حضور کی حیات ظاہری سے اگر موازنہ کریں تو یہ حیات قیامت تک حضور کے لیے ہر دن اللہ مراتب کو بڑھاتے رہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر آپ غور کریں کہ اللہ نے حضور کے مراتب کو بڑھایا تو اس کا ذکر قرآن و حدیث میں کہا ہے. اس چیز کا ثبوت کون سی حدیث ہے، قرآن کی کون سی آیت ہے اور کس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ حضور کا مرتبہ آج بھی اللہ روزانہ بڑھاتا ہے اور آج بھی اللہ روزانہ اسے عرفہ و اعلیٰ کرتا ہے. تو آؤ گنبد خضرا کی طرف، آؤ مدینے والے آقا کی اس گنبد خضرا کی مقدس سرزمین کے اوپر اللہ کہتا ہے کہ روزانہ 70,000 فرشتے صبح کے وقت حاضر ہوتے ہیں جو شام
تک بارگاہ رسالت میں صرف درود و سلام کا نذرانہ ہی پیش کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر ان کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے اور شام کے وقت دوسرے 70,000 آتے ہیں جو صبح تک دربار مصطفیٰ میں ایک ہی بات کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں میں اعلیٰ ہمارا نبی. ہمارا. سبحان صرف اللہ. درود پڑھتے ہیں. اب آپ غور کرو کیا وہی 70,000 فرشتے جو صبح آئے تھے شام تک واپس گئے، کیا رات بھر آرام کر کے پھر وہ دوبارہ صبح آ گئے ڈیوٹی پہ؟ نہیں، بلکہ جو ایک بار آ چکے پھر زندگی میں کبھی انہیں دوبارہ اس بارگاہ میں آنے کی اجازت نہیں ہے، چونکہ اربوں خربوں کے تعداد میں ان گن فرشتے اللہ کی بارگاہ میں موجود ہے دربار مصطفیٰ کی حاضری کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. محبوب آپ کا ہر آن گزرے ہوئے آن سے زیادہ بہتر ہے، بے شک. آنے والا وقت گزرے وقتوں سے زیادہ بہتر ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارا آپ جس بارگاہ میں آج خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ غور کرو جس زمانے میں امام پاک زمین کربلا میں موجود تھے، آپ کے ساتھ 82 لوگ تھے، 72 شہید ہو گئے. دشمنوں نے سوچا کہ حسین کا نام کا خاتمہ ہو گیا، مصطفیٰ کے دین کا خاتمہ ہو گیا، مگر آج دنیا کے گوشے گوشے میں، آج دنیا کے کونے کونے میں، آج دنیا کے چھپے چھپے میں، گلی گلی میں، نگر نگر میں، نگر نگر میں حسین کی محفلیں سجاتے ہیں اور ایک ہی بات کہتے ہیں کہ یقیناً مصطفیٰ جان رحمت کے نواسے کی محبت کل بھی زندہ تھی اور آج بھی زندہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. اور صبح قیامت تک ہم حسینی ایسے ہی محفل سجاتے رہے اور ذکر مصطفیٰ اور ذکر پنجتن پاک کرتے رہے. اب جانتے ہیں ہم حسین کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، حسین کے وسیلہ سے دعا کرتے ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ ہم جب وسیلے سے دعا کرتے ہیں تو اللہ نے ہمیں کہیں نہ کہیں حکم دیا ہوگا. ہم نے قرآن سے پوچھا ہے، قرآن بتا کے وسیلے کی ذکر قرآن میں کہا ہے. قرآن نے کہا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اے لوگو، اللہ تک پہنچنے کے لیے بہترین چیزوں کو وسیلہ بناؤ، عظیم ذاتوں کو وسیلہ بناؤ. وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اور اس وسیلوں کو تلاشنے میں کوششیں کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھی نسبت سے جب کوئی چیز مانگی جاتی ہے تو اللہ اسے پورا فرماتا. اب جانتے ہیں اسی قرآن میں ایک سورہ ہے جس سورہ کا نام سورہ یوسف. آپ نے سنا ہوگا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا. اس کے بعد اللہ کی منشا اور اللہ کی مرضی کے مطابق آپ مصر کے بادشاہ ہو گئے. حضرت یعقوب علیہ السلام باپ بھی نبی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام بیٹا بھی نبی ہے. اور حضرت یعقوب فراق یوسف میں اس قدر روئے، اتنا روئے کہ آپ کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، بینائی ختم ہو گئی. ہر دن یہی کہہ کے روتے تھے، مولا مجھے میرا یوسف پھر سے ملا دے، مجھے میرا یوسف پھر سے دکھا دے. مگر آنکھوں کی روشنی جا چکی تھی. قربان جاؤ اللہ کی عظمت کے اوپر، قربان جاؤ نبی کے وسیلے کے اوپر، قربان جاؤ ان نیک بندوں کے اوپر کہ انہوں نے وسیلے کا استعمال کس انداز میں کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ اور اللہ نے ان کے بھائیوں کو حضرت یوسف تک پہنچا.
اور پھر مختصر یہ ہے کہ حضرت یعقوب کے بارے میں حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں نے خبر کہ والد صاحب کی آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے اور آپ کی فراق میں، آپ کی جدائی میں وہ اس قدر روئے، اتنا غم منائے کہ آنکھوں کی روشنی تک ختم ہو چکی ہے۔ حضرت یوسف نے یہ نہیں کیا کہ ہاتھ اٹھا دی، مولا میں دعا کرتا ہوں یعقوب علیہ السلام جو میرے والد پاک ہے ان کی آنکھوں کی روشنی واپس کر دے، بلکہ قربان جاؤ حضرت یوسف کے اس انداز کے اوپر اور قربان جاؤ ایک نبی کو نبی سے وسیلہ لینے کے اوپر آپ نے جبہ اتارا، آپ نے بہران اتارا اور اپنے بھائیوں سے کہا اے میرے بھائی یہ کرتا لے کے جاؤ، یہ جبہ لے کے جاؤ اور اس جبے کو میرے والد صاحب کی آنکھوں میں لگا دینا، اللہ اس جبے کی برکت سے اللہ ان کی روشنی کو واپس کر دے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ، بے شک۔ جبکہ باپ خود نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے، مگر اللہ نے یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا جبہ یعقوب کے وسیلے کے لیے قبول فرمایا، اور آپ جب جبہ لے کے نکلے حضرت یعقوب گھر والوں کو خبر دیتے مجھے آج یوسف کی خوشبو آ رہی، کہنے لگے آپ پرانی یاد میں ہے مگر آپ نبی تھے، آپ اللہ کے برگزیدہ بندہ تھے، آپ غیب کی باتوں کو جانتے تھے، اللہ کا حکم نہیں تھا اس لیے نہیں بتایا، اب حکم ہو گیا ہے۔ یعقوب نے کہا نہیں میں دھوکے میں نہیں ہوں، بلکہ آج مجھے یوسف کے جسم کی خوشبو آ رہی ہے، یوسف کے مجھے آج حسن کی خوشبو آ رہی ہے۔ باہر کا چند ہی لمحے میں حضرت یعقوب کے بیٹوں نے وہ جبہ لے کے حاضری دی اور کہا ہے میرے والد گرامی آپ کا یوسف سلامتی کے ساتھ ہے، مصر کا بادشاہ وہی ہے، انہوں نے آپ کے لیے جبہ بھیجا ہے، آپ انہیں اپنی آنکھوں میں لگا لے، اللہ ان کی برکت سے آپ کو روشنی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اس کائنات میں اللہ نے نبوت 1,24,000 لوگوں کو دی ہے، 1,24,000 پیغمبروں کو اللہ نے نبوت اور رسالت دی ہے، مگر کوئی نبی ہے جو میرے نبی جیسا ہو، کوئی رسول ہے جو میرے رسول جیسا ہو، کوئی نبی کا وسیلہ ہے جو میرے نبی سے بھی بڑھ کے ہو، کوئی نبی کا وسیلہ ہے جو میرے نبی سے بھی افضل ہو۔ ارے میرے نبی تو وہ ہے جن کا وسیلہ آدم نے لیا تو اللہ نے آدم کے توبہ کو قبول کر لیا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ میرا نبی تو وہ ہے جن کا وسیلہ حضرت یحییٰ نے لیا، زکریا نے لیا، صالح نے لیا، حضرت ہود نے لیا، یونس نے مچھلی کے پیٹ میں لیا۔ کائنات میں کوئی نبی نہیں ہے جو مصطفیٰ کے وسیلہ نہ لیا۔ جب یوسف علیہ السلام کے جبے کا یہ حال ہے تو مصطفیٰ کے خون کا عالم کیا ہوگا، مصطفیٰ کے بیٹوں کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے میں اتنا ہی کہوں گا وہ نبی ہے، بہترین نبی ہے، معصوم عن الخطا ہے، مگر میرے حسین کو رب نے نبی تو نہیں بنایا ہے، رسول تو نہیں بنایا ہے، مگر سید الانبیاء نے امام کے اوپر فخر محسوس کیا ہے اور کہا ہے کہ مولا جیسا بیٹا میرا ہے کائنات میں ایسا بیٹا کسی کا بھی نہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور یقیناً حسین جیسا کوئی وفادار نواسہ نہیں، بے شک، حسین جیسا کوئی وفادار بیٹا نہیں۔ اور یہ وسیلہ یہ تو یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کے کرتے سے وسیلہ لیا ہے۔ آؤ محمد الرسول اللہ کی بارگاہ، آؤ نبی آخر السما کی بارگاہ میں، آؤ سید الانبیاء کی بارگاہ میں، آؤ میرے نبی کی بارگاہ میں، اور اٹھاؤ حدیث کی ساری
کتابیں طبرانی، ابن ماجہ، نسائی، بخاری مسلم کی تمام احادیث کتاب میں کسی محدث نے اس حدیث کا انکار نہیں کیا کہ مصطفیٰ نے خود میرے نبی نے بھی وسیلہ لیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محبوب آپ تو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے، آپ نے کن کا وسیلہ لیا؟ آپ نے کن کو وسیلہ بنایا؟ آپ نے کس انداز میں وسیلہ لیا؟ تو محبوب دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج میں وہ حدیث بھی لکھ کے لے کے آیا ہوں، طبرانی کے الفاظ ہے اللہم الذی یحیی و یمیت وہو حی لا یموت اغفر لی ام فاطمہ بنت اسد وسع علیہا مدخلہا لقناہا بنبیکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ والانبیاء من قبلنا، جب حضرت علی کی ماں کا وصال ہوتا ہے، اللہ اکبر، یہ کوئی عام ماں نہیں ہے، یہ وہ عورت ہے حضرت فاطمہ بنت اسد، یہ وہ ماں ہے جنہوں نے مصطفیٰ کی پرورش کی ہے، سبحان اللہ، جنہوں نے نبی کی پرورش کی ہے، جنہوں نے نبی آخر الزمان کو اپنے بیٹے علی سے بھی زیادہ محبت کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی ماں ایسی نہیں ہے جو علی کی ماں جیسی ہو، بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی بیٹا ایسا نہیں ہے جو علی جیسا ہو، مگر علی جیسا بیٹا مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان ہے، یہ حضرت علی کے باپ اور ماں نے بتایا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اب حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوتا، نبی آخر الزمان قبرستان جاتے ہیں، قبر کھودواتے ہیں، مصطفیٰ خود لیٹ جاتے ہیں، لیٹنے کے بعد پھر آپ کہتے ہیں یہاں کی مٹی ہٹاؤ۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ حضرت فاطمہ بنت اسد علی کی ماں کی قبر میں لیٹ گئے؟ کہنے لگا ہاں، اس وجہ سے لیٹا کہ میرے وسیلے سے اللہ ان کی قبر کو کشادہ کر دے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ، وسیع کر دے گا، اور میری برکت سے اللہ اس بندی خدا کے اوپر رحم فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ سوچو آج وسیلہ ہم نہیں علی کی ماں نے بھی لیا ہے، سبحان سبحان اللہ۔ اللہ۔ وسیلہ ہم نہیں، خود نبی نے اپنا وسیلہ رب کو بتایا ہے، اے مولا تجھے میرا وسیلہ ہے، میری محبت کے صدقے میں میری ماں فاطمہ بنت اسد کی مغفرت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اللہ کے محبوب نے کہا اللہم اے اللہ الذی یحیی و یمیت، جو زندہ ہے اور سب کو زندہ رکھتا ہے، بے شک بے جو شک مرتا نہیں ہے مگر سب کو مارنے کی طاقت رکھتا ہے اور بے مارتا شک بے ہے، شک۔ وہ حی لا یمیت، وہ حی ہے، زندہ ہے، اسے موت نہیں آتی ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند، بلکہ آقا کریم آگے فرماتے ہیں اغفرلی ام فاطمہ بنت اسد، اللہ میری ماں فاطمہ بنت اسد کی مغفرت فرما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میری ماں فاطمہ بنت اسد کی مغفرت فرما، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ووسع علیہا مدخلہا، اور ان کی قبر کو، ان کی قبر کو ان کے اوپر کشادہ کر دے، وسیع کر دے، مدخل کو وسیع کر دے، اتنا کشادہ کر کہ میری ماں کو اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف نہ ہو، اور حد نگاہ کشادہ کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں وَلَقْدِنْ ہاری سے تلخین کر اس پاک صاف کلموں کی جو مولا تو نے فرشتوں کو پوچھنے کے لیے کہا ہے، اور وہ کلمہ کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ صرف قبر میں ایک ہی سوال ہوتا، اور وہ ایک سوال مَاذَا تَقُولُ فِي هَذَا شَانِ رَجُولٍ، وہ نبی آخر الزمان کے بارے میں، یہ مقدس ذات کے بارے میں دنیا میں کیا کہتے تھے، ایسا نہیں کہ آج کیا کہتے تھے، دنیا میں کیا کہتے تھے۔ پتا چلا اگر آپ نے
نے دنیا میں مصطفیٰ کو وسیلہ بنا ہے، اگر آپ نے دنیا میں مصطفیٰ کو اپنا مانا ہے، اگر آپ نے دنیا میں نبی کو سب کچھ مانا ہے، تو پھر آؤ عاشق نبی کی زبان سے سنو، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے۔ اسی لیے تو عاشق نبی نے کہا اگر وسیلہ لینا ہے تو آج لے، تاکہ قیامت میں مصطفیٰ تمہیں اپنے وسیلہ کا صدقہ دے کے بخشوا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک بے شک اور بیدم وارسی کہتے ہیں، بیدم وارسی کہتے ہیں کہ کیوں آگ ملائی تھی، سبحان اللہ، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آگ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، خود رخ کو چھپا بیٹھے، خود رخ کو چھپا بیٹھے، کر کے ہمیں دیوانہ، خود رخ کو چھپا بیٹھے۔ سبحان اللہ۔ کیا بات ہے محشر میں میں شکوے کیے جاؤں، کیا بات ہے محشر میں میں شکوے کیے جاؤں، تم مسکرا کے کہنا، تم مسکرا کے کہنا، ارے دیوانہ ہے دیوانہ، سبحان اللہ۔ تم مسکرا کے کہنا۔ آج سرکار کے نام پہ ان کی بارگاہوں کو چومتے ہیں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں، مگر بیدم وارسی کہتے ہیں کہ بیدم تیری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے، بیدم تیری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا، بے شک، ارے چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا، سنگے در جانا چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا۔ ہم تو کہتے حسین کا در جیسے ہمیں ابھی ملا ہے، مولا قیامت میں بھی ہمیں اگر پکارا جائے تو نام سے نہیں، غلام حسین کے نام سے پکارا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چونکہ یہی وسیلہ کام آئے گا، بے شک، ورنہ جتنی چیزیں ہیں قیامت کے دن بیٹا باپ سے جدا ہو جائے گا، ماں بیٹوں سے جدا ہو جائے گی، بیٹے ماں سے جدا ہو جائیں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ یہی پنجتن پاک ہے، بولو سبحان اللہ۔ یہی آل نبی ہے، یہی مصطفیٰ ہے۔ کبھی میرے آقا جائیں گے حوض کوثر پہ، کبھی میرے آقا پلسرات پہ، کبھی میرے آقا میزان عمل پہ، اور عالم ایسا ہوگا کہ عالم ایسا ہوگا مصطفیٰ کہیں یہاں پار لگائیں گے، کہیں وہاں پار لگائیں گے، کہیں نیکیوں کو یہاں اضافہ کروائیں گے، اور کہیں وہاں مغفرت کا پروانہ تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی نہیں ہے جو میرے نبی جیسا ہو، بے شک بے شک۔ اسی لیے تو عاشقوں نے کہا ہے، اسی لیے تو دیوانوں نے کہا ہے کہ یقیناً جو آج مصطفیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ لیتا ہے، جو آج نبی کا وسیلہ لیتا ہے، ان کا یہاں بھی اچھا ہو جاتے ہیں اور اللہ وہاں بھی اچھا کرتا ہے۔ بے شک۔ اس لیے عاشق نبی نے کہا کہ لطف کا عام ہو یہ جائے گا،
بولو سبحان اللہ، حسین کے نام پر بولو سبحان اللہ، پنجتن پاک کے نام پہ بولو سبحان اللہ۔ ارے محبوب کا لطف تمہارے پر بھی آ گیا، سبحان اللہ، کہ لطف ان کا عام ہو یہ جائے گا، لطف ان کا عام ہو یہ جائے گا، لطف ان کا عام ہو یہ جائے گا، اور شاد ہر ناکام ہو یہ جائے گا، بے شک سبحان اللہ، ہر ناکام ہو یہ جائے گا، اور جان دے دو وعدہ دیدار پر، بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جانتے ہیں جب ہمیں موت کے بعد مصطفیٰ کا دیدار ہوتا ہے تو حسین کا عالم کیا ہوگا؟ آقا کہتے ہیں شہادت کے ٹائم پہ میں خود کربلا کے میدان میں موجود تھا، اور حسین نانا کو دیکھ رہے تھے، حسین رب کے آقام کو دیکھ رہے تھے، اور مسکرا کے علی اصغر کی قربانی پیش کر رہے تھے، مسکرا کے اور محمد کا بچپنا لٹوا رہے تھے، اس لیے کہ خدا چاہ رہا تھا کہ آج اہل بیت کو وہ مقام دے جو کائنات میں نہ کسی کو دیا گیا ہے نہ دیا جائے۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جان دے دو وعدہ دیدار پر، جان دے دو وعدہ دیدار پر، اور نقد اپنا دام ہو یہ جائے گا، سبحان اللہ، نقد اپنا دام ہو یہ جائے گا، اور بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، اور مٹتے مٹتے نام ہو یہ جائے گا، مٹتے مٹتے نام ہو یہ جائے گا، مٹتے مٹتے نام ہو یہ جائے گا، بے شک ارے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، رضا رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، اور دل کو بھی آرام ہو یہ جائے گا، دل کو بھی آرام ہو یہ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جانتے ہیں آقا نے وسیلہ کہ اللہ بے حق نبی کا محمد، مولا تجھے تیرے نبی محمد کا وسیلہ، یعنی اللہ کے نبی نے خود اپنا وسیلہ اپنے رب کی بارگاہ میں لگائی اور کہا وَوَسَّعَ عَلَيْهَا مَدْخَلَهَا، اور میری ماں فاطمہ کی قبر کو، فاطمہ بنت اسد کی قبر کو اتنی وسیع کر دے جیسے تیرے نبی چاہتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب میں بتاتا ہوں اللہ کے محبوب کا وسیلہ نبیوں نے لیا، اللہ کے محبوب کا وسیلہ رسولوں نے لیا، اللہ کے محبوب کا وسیلہ فرشتوں نے لیا، بلکہ میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے کہ اللہ کے محبوب کے دربار میں سیدنا جبریل امی کو اللہ نے کہا ہے جبرائیل جاؤ آقا کریم محمد الرسول اللہ کے رسول اللہ کی بیٹی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، سب سے پہلے میری طرف سے مبارک بادی کا پیغام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جبریل امی آنے لگے،
اور تیزی کے ساتھ آنے لگے، وہ سدرۃ المنتہا سے پرواز کرتے ہیں، عرش الہی کے نیچے سے پرواز کرتے ہیں، لمحہ واحد میں پلک جھپکتے ہی مدینے میں پہنچنا ہے، مبارکبادی دینا ہے۔ اور یاد رکھو کہ عالم کیا ہوگا، جبرائیل کے پرواز کا عالم کیا ہوگا، جبرائیل کے خوشی کا کہ ہر دن کسی دن قرآن لے کے آنا ہے، کسی دن پیغام لے کے آنا ہے، مگر آج فاطمہ کے بیٹے کے لیے پیغام خدا مبارکبادی لے دیا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آ رہے تھے، اچانک آ رہے تھے، اچانک ایک آواز آئی، رونے کی آواز آئی، سوچا یہ فرشتے کی آواز لگا، جبریل امی رک جاتے، جبریل امی ٹھہر جاتے، اسی آواز کے طرف بڑھتے ہیں، دیکھا ایک فرشتہ ساروں قطار رو رہا، اور یہی زبان میں ہے مولا مجھے معاف کر دے، کہنے لگا تو تو فرشتہ ہے، تو تو فرشتوں کو تعلیم دیتا تھا، فرشتوں میں تو مفتی تھا، فرشتوں میں تو عالم تھا، فرشتوں میں تو سید اور بہترین مقرر تھا، بہترین تمہارا علم تھا، کیا ہوا تجھے؟ کہنے لگا جس رات مصطفیٰ شب معراج جا رہے تھے، بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس رات اللہ نے نبی کو بلایا تھا، اللہ کا حکم ہوا اے آسمان کے فرشتوں اپنے آپ کو تیار رکھو، سجا لو، ایسا کپڑا پہنو، ایسا لباس سے بہتر کرو، خوشبو لگاؤ، جنت کو سجا دو، راستوں کو سجا دو، آسمانوں کو سجا دو، عرش الہی کو سجا دو، اس لیے کہ محبوب خدا کو آج خدا نے بلایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تعظیم کے لئے کھڑے ہو جاؤ، کہا میں تعظیم نبی کا ہی باب بڑھا رہا، فرشتوں کو بتا رہا تھا کہ حضور آئے تو تعظیم کیسے کریں، کس انداز میں کھڑے ہوگے، تمہارا طریقہ کیا ہوگا؟ کہا میں پڑھا رہا تھا، بس حضور گزر رہے تھے اور میں کھڑا ہوا، مگر لمحہ واحد میں مصطفیٰ گزر گئے، میں کھڑا ہوتے ہوتے حضور گزر گئے، اللہ نے مجھے اسی سزا میں فرشتوں کے لسٹ سے ہٹا کے مجھے مردود قرار دیا، تب سے لے کر اب تک میں رو رہا ہوں، تب سے لے کر اب تک میں پریشان ہوں، مولا مجھے معاف کر دے، میرے خطاؤں کو بخش دے، میرے گناہوں کو بخش دے، مولا مجھ سے جان بوجھ کے یہ غلطی سرزد نہیں ہوئی ہے، بلکہ مولا قریب تو رحیم ہے، تو غفور ہے، تو ستار ہے، مولا تیری تجھے عظمتوں کا واسطہ مجھ سے سو ہو چکا۔ کہنے لگا پھر جبریل امی سے کہنے لگا آپ اگر معافی کا کوئی پیغام مجھے دلوا دو تو اللہ کی بارگاہ میں اور آپ کے پاس میں شکر گزار ہوں۔ کہنے لگا ایک کام میں کر سکتا ہوں، آج فاطمہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھو میرے حسین ہے، صرف ہمارا نہیں فرشتوں کا بھی وسیلہ میرے حسین بن رہے ہیں، سبحان اللہ۔ فاطمہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، اگر تم چاہو تو میں تجھے اللہ تک لے جاتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں پہنچاتا ہوں، اللہ سے عرضی لگاؤں گا اور اللہ چاہے تو آج تجھے معاف کر دے، چونکہ اللہ آج مخلوق کے اوپر بہت زیادہ خوش ہے۔ کہنے لگا تو پھر مجھے لے چلو، جبریل امی ہم برادری نور سے پیدا فرشتہ سے لے کے جاتے ہیں عرش الہی کے نیچے۔ مولا نے کہا جبرائیل مدینے پہنچے نہیں، کہنے لگا مولا یہ میری ہی برادری کا یہ فرشتہ ہے، ان
जिन्होंने किसी वजह से इनसे सरजद हो गई है, ये आज माफी का तलबगार है। मौला ने कहा जिब्राइल मैं माफ नहीं करता, मगर तुम आज के दिन लेके आए हो तो जाओ इसे कहो कि फातिमा के घर पहुंचे और जब आप मुबारकबादी पेश करो, ये हुसैन पाक के कदमे मुबारक में हाथ लगाए, मुस्तफा का वसीला लेकर इसे माफ कर दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर सजाते और फातिमा के घर में जाते, सैयदना हजरत इमाम पाक के कदमे मुबारक में हाथ लगाया और मुस्तफा का वसीला लिया। अल्लाह ने मुस्तफा के वसीले के सदक़े में माफ फरमा दिया। सुभान अल्लाह। फिर उस दर्जे में बहाल कर दिया, फिर वो मकाम दे दिया, फिर वो रुतबा दे दिया, फिर वो मर्तबा दे दिया, फिर वो मकाम दे दिया। मेरे हुसैन पैदाइश के दिन जब आका के करम इतने वसी है तो दुनिया वालों आज हुसैन का नाम लेते हो, आज हुसैन का जिक्र सुनते हो, यकीनन अल्लाह तुम्हें आज भी वैसा ही करम करेगा। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे। फिर ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गए। यानी आज अगर आपने मना लिया, अगर आज आपने हुसैन को राशि कर लिया, अगर आज आपने पंजतन पाक को राशि कर लिया, अगर आज आपने अहले बैत की गुलामी में सच्चे गुलाम बन के हाजिरी दे दिया, तो यकीन जानिएगा फिर वही आकाए करीम के दीवाने की जुबान के बेनिशानों का निशान मिटता नहीं और मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। आप चले जाओगे मगर लोग याद करेंगे ये महफिल बहुत पुरानी है, यहाँ सुनने वाले हुसैन के दीवाने हैं। एक जमाने से महफिल चालू है और अब तक चालू है और मौला आगे भी इस महफिल को ऐसे ही चालू रखेगा। बेशक। सुभान अल्लाह। आप जानते हैं ये महफिल जब से शुरू हुई, ये मजलिस जब से हो रही है, तब से आप जैसे दीवाने, आप जैसे आशिक और ये माँ बहन खदीजे फातिमा, ये हमारी बहनें सैयदा की दीवानी, ये इस वजह से हाजिर होती है कि सैयदा का कोई अदा हमारी जिंदगी में अगर शामिल हो जाए, हमने अगर उसे अपना लिया तो उसी अदा की वजह से मौला हमारी मग़फ़िरत फरमा देगा। बेशक। सुभान अल्लाह। उसी अदा की वजह से मौला हमें बख्श देगा। और यही वजह है कि आप घंटों बैठ के सिर्फ जिक्र हुसैन सुनते हैं। मैं पूछता हूँ, हर साल जिक्र हुसैन होता है, हर साल महफिल हुसैन होती है, हर साल जिक्र हुसैन किया जाता है, वही सारे वाक़यात, वही बयानात, वही शहादत, वही सारा हुक्म, मगर इंसान थकता नहीं है, सुनता ही जाता है, हर साल सुनता है। मैंने कहा मौला एक बार सुन ले, दो बार सुन ले, 10 बार सुन ले, ये जमाने से चला आ रहा है और सुनता ही चला जा रहा है, कब तक? मौला ने कहा जैसा कुरान इंसान रोजाना पढ़ता है, मगर तालिए कुरान थकता नहीं है, कुरान पढ़ने वाला थकता नहीं है, कुरान पढ़ने वाला उबता नहीं है, कुरान पढ़ने वाला घबराता नहीं है, क्योंकि उसे पता है ये खुदा की किताब है, उसे पता है ये मुस्तफा को अल्लाह ने जो कहा है वही किताब है, उसे पता है ये नबी पे नाजिल शुदा किताब है, उन्हें पता है कि ये वो किताब है ला रैब फीह, जिसमें शक नहीं है, इसलिए वो कुरान को जिंदगी भर पढ़ते रहते हैं, मगर अपनी तबीयत में उलझन नहीं होती है। मैंने कहा ये कुरान वो कुरान है जिन्होंने वर्कों में पढ़ना शुरू किया और तबीयत उनकी बाग बाग हो गई। हुसैन तो बोलता कुरान है, हुसैन का ऐसा कुरान है कि नेज़े पे चढ़ के भी हुसैन ने तिलावत कुरान किया। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए देखिए ये मेरे खास दोस्त हैं, बड़े भाई हैं,
शिंदे साहब, मौला इनके पोस्ट को बढ़ा दे। बोलो आमीन बोलो। आज हुसैन आमीन कहेंगे तो मेरे भाई का पोस्ट बढ़ जाए। आमीन आमीन। बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत इस महफिल का ख्याल रखते हैं, हुसैनियों का ख्याल रखते हैं, और मौला इन लोगों को सलामत रखे। आमीन। जानते हैं इनकी मोहब्बत की वजह से हम बहुत सारी चीजों से बचे रहे। यकीनन ये महफिल हुसैन अपने आगे भी रवा दवा है, और इंशाअल्लाह 10 तारीख तक आपको महफिल हुसैन ऐसे ही सुनना है, समझना है, सीरत मुस्तफ़ा को पढ़ना है और सुन के उसके ऊपर अमल करना। बारगाह मैं यही कहूँगा कि कल भी आप वक्त पे पहुँच जाएं, ताकि ये महफिल वक्त पे शुरू हो और वक्त पे ख़त्म हो जाए। हमारा कोई वक्त कोई काम बेवक्त का नहीं। हम नमाज़ें टाइम पे पढ़ते हैं, रोज़ा टाइम पे हम सेहरी करते हैं, टाइम पे अफ्तार करते हैं, तो फिर महफिल हुसैन के टाइम हमसे क्यों नहीं सही हो सकता? इसलिए आप 8:30 बजे तक 8:30 बजे तक कल से आ जाए, ताकि हमारे भाइयों को भी तकलीफ ना हो और हमें भी तकलीफ ना हो। अब आइए हम आप सलाम पढ़ते हैं और इस मुल्क की हिफाजत के लिए, हुसैनियों की हिफाजत के लिए दुआ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू।